ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین والحمد للہ الذی بولایتک الامیر المؤمنین غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب مولا متقیان علی ابن ابی طالب اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقول الحق انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ تمام تعریفیں، تمام حمد اللہ کی اور تمام تر مدحت عالمین کے رب کی جو صراط مستقیم ہے۔ تمام تر درود و سلام محمد وآل محمد پر، جن پہ سب سے پہلے درود و سلام اللہ رب العزت بھیج رہا ہے اور بھیجنے کی تعلیم بھی دلوا رہا ہے۔ لسان صدق، لسان صادقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خانوادے کے ذریعے۔ عزیزان محترم، علامہ باقر مجلسی کتاب بہار الانوار جلد 59 ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے کسی کو بھی اتنی زیادہ عزت نہیں دی علاوہ مومن کے، حتیٰ کہ ملائکہ بھی مومنین کے غلام ہیں۔ بے شک مومن کون؟ گفتگو میں آپ کو واضح کریں گے۔ مومنین کون؟ یہ بھی آگے کی گفتگو میں آپ کو واضح کیا جائے گا۔ یا زمانے میں کون سا ایسا شخص ہے جو آپ کو امانت دار نظر آتا ہو، یا جس کی زبان پر آپ کا دل چاہتا ہو کہ اس کے پہلے کلام پہ یقین کر لیا جائے، یا کوئی بھی معلم تعلیم دے رہا ہو اور کسی شاگرد کے ذہن میں یہ خیال آ جائے یا آتا بھی ہے کہ پتہ نہیں صحیح بھی پڑھا ہے کہ نہیں، تو عزیزان محترم، جب ان خدشات سے ہمارے ذہن ہم آہنگ ہوتے ہیں اور پھر کچھ ہم آہنگی کے بعد انتشار کا شکار ہوتے ہیں، تو انسان کے اندر ایک ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے اور پھر وہ اچھا انسان، کامل انسان نہیں بن پاتا۔ اسی لیے رخصت زمانہ سے جس وقت رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری ایک خاص نصیحت یاد رکھنا، یہ قرآن پاک ہے اور یہ اہل بیت ہے، ان کو ساتھ رکھنا۔ جب تم ان کو ساتھ رکھو گے تو تمہیں سچ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ یہ خود سچ کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہیں، کیونکہ قرآن ان کی فضیلت بیان کر رہا ہے اور یہ قرآن کے احکامات بیان کر رہے ہیں۔ یا یہ کہوں، جملہ سمجھیے گا کہ اللہ قرآن شریف کے ذریعے ان کی تعریف کر رہا ہے اور یہ قرآن شریف پر عمل کر کے اس کی ہدایات کو
آپ تک پہنچا کے اللہ رب العزت کی تعریف کر رہے ہیں، کیونکہ کلام خدا اور خانوادہ رسول دونوں ایک، یہ حق ہیں، یہ حق کی کتاب حق کے پیچھے ہے، اس لیے حق وہی کہتا ہے جو حق کا وارث ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے مومن سے بڑھ کر کسی کی عزت نہیں کی، اور ملائکہ کو مومنین کا غلام اس لیے بنایا کیونکہ وہ تسبیح پڑھ رہے ہیں جو ان کی لسان سے نکلنے والے حروف کلمہ بن رہے ہیں، اور کلمہ بن کے اس معراج تک پہنچ رہے ہیں جس معراج کو لغت اردو میں، لغت فارسی میں، لغت عربی میں صادق، سچ، حق کہا جاتا ہے۔ ہم سچ کی تصدیق کرنے جگہ جگہ جو جا رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم ان سے اپنی راہ کو ہموار کر لیں۔ ہم قرآن شریف میں بڑے آرام سے یہ پڑھ لیتے ہیں کہ صراط مستقیم، لیکن تھوڑا سا اگر ہم غور کریں تو ہم جان لیں گے صراط مستقیم کون ہے۔ جیسے آگے چل کے اپنی نیو جنریشن کو، اپنی یوتھ کو، اپنے عزاداروں کو، اب سامعین یہ نہ سمجھیں کہ عزاداروں میں صرف امت مسلمہ ہے۔ ہر وہ عزادار، ہر وہ انسان جس کے دل میں ولایت امیر المومنین ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین، جس کے دل میں رسالت سے محبت، انسیت ہے، جس کے دل میں توحید جاننے کی امنگ ہے، وہ ہر شخص عزادار ہے۔ اسی لیے مسجدوں میں عبادت کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے، اور امام بارگاہوں میں صداقت، فصاحت، بلاغت، یا یہ کہوں صادقین کی مثال دی جاتی ہے، صادقین کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، یا یہ کہہ دوں کہ مسجد میں اصول دین بتایا جاتا ہے اور امام بارگاہ میں فروغ دین کرنے کی تفصیل بتائی جاتی ہے۔ امام بارگاہ وہ 14 معصومین، وہ منبر رسول، وہ جگہ ہے جہاں سے نجاستیں دور ہیں، کوسوں دور ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں 2 حکم بہت خاص، بہت سخت بیان کیے، ایک حکم ولایت اور ایک حکم سورہ احزاب، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اور جو شخص اس امام بارگاہ پہ تہمت لگاتا ہوا نظر آئے، وہ لعنتی ہے، اور اس پہ ائمہ بھی لعنت کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت بھی لعنت کر رہا ہے۔ جو بھی معصومین کے ساتھ، معصومین کی وہ جگہ جہاں پر ان کی فضیلت، فصاحت، بلاغت بیان کی جاتی ہو، اس کے ساتھ کوئی بھی نجاست لگانے کی کوشش کرے گا، وہ لعنتی ہے، کیونکہ اس نے مرتبہ نہیں پہچانا اور اپنی اوقات سے بڑھ کر یہ جملہ ادا کر دیا۔ اسی لیے عزیزان محترم، ائمہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی زبان سے جملہ ادا کرنے سے پہلے اپنے دماغ کو سامنے رکھو، پھر اپنی زبان کو پیچھے رکھو۔ اور یہ وہ ہستیاں جو پاک ہیں، طاہر ہیں،
जिनको पाक ऐसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखा है जैसे पाक रखने का हक है। हर निजासत से दूर अल्लाह खुद हिफाजत में मामूर है। तो क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहाँ पे उसूल दीन 5 वक्त अजान के तौर पर बयान किया जा रहा हो और मुसलसल जिस बारगाह में आज़ादारी सय्यदुश्शुहदा बर्पा की जा रही हो, क्या उन मकामात की हिफाजत नहीं कर रहा? इसीलिए हमें अपने जहन को वसी करना चाहिए। ये लामहदूद हैं, इनको हुदूद में ना लाइए। इनके साथ कोई माज़ल्ला माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला कोई ऐसी बात मुंसलिक ना करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे नाराज़ हो जाए। अल्लाह को राज़ी रखना है तो इनको राज़ी करना पड़ेगा, इनसे मोहब्बत करनी पड़ेगी। आप इनसे मोहब्बत करेंगे, अल्लाह खुद ब खुद आप पे नज़र करम करेगा। इसीलिए मुंतज़र टीवी के तमाम बानियान इस पैगाम को बारगाह रब्बुल इज़्ज़त और बतुफ़ैल मौला साहिबुल असर व ज़मान की बारगाह में बनफ़्स नफ़ीस भेज रहे हैं कि हमारी इन कोशिशों को कामयाबी की शक्ल मिले और लोगों के जहन उजागर हों। उसूल दीन का मरकज़ है मस्जिद, फ़ुरूग़ दीन का मरकज़ है इमाम बारगाह, और इमाम बारगाह वो जगह है जहाँ पर सच अपनी महराज पाता है, और सच अपनी महराज ऐसे पाता है कि सिद्दीक़ सच को देख के ईमान लाते हैं, और जो ज़बान हक़ से कलिमात अदा हो जाएं वो सादिक़ कहलाता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन। अज़ीज़ान मोहतरम, सादिक़ अमीन, कायनात का रब, वो रब जिसने इस कायनात में पहला मरकज़, पहली दरसगाह, पहला मदरसा, पहली जामिया मदीना मुनव्वरा की उस मस्जिद को करार दिया जहाँ पर तालीमात आम देने का ऐलान हुआ, और वो रहबर आज़म उलुल अम्र मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन। मौला ने इरशाद फरमाया है, उस वक्त इरशाद किया, ऐलान करा दो पूरी कायनात में, जिसने तालीम लेनी है वो हमसे रुजू करे, बेशक कलिमा ना पढ़े। जब ये ऐलान होने लगा तो पूरी कायनात में ऐलान हुआ, हर जगह गया, हिंदू ने सुना, ईसाई ने सुना, यहूदी ने सुना, और सब की जुस्तजू बढ़ गई ये सुन के कि हम पे कोई कैद नहीं कि हम कलमा पढ़ेंगे, हमें तालीम के लिए बुलाया जा रहा है। लोग जौक दर जौक हिजाज की तरफ रग़बत करने लगे, और जिस वक्त रग़बत शुरू हुई तो एक मजमा लग गया। यबना ज़हरा से सवाल हुआ, ए इमाम या मौला, आपने कैसा ऐलान किया? ये क्या बात हुई, लोग तालीम लेंगे और कलमा नहीं पढ़ेंगे? तो मौला सादिक़ ने इरशाद फरमाया, जाहिलाना गुफ्तगू ना करो, जहालत से बाहर आओ। इस्लाम में जबर नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, इस्लाम तालीमात देता है, जब तालीमात लेंगे तो खुद ब खुद दरे मोहम्मद व आले मोहम्मद से आके मुंसलिक हो जाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन। और जिस दरे मोहम्मद व आले मोहम्मद से आके तमसक हो जाएंगे तो फिर
دل اور دماغ کے یقین کے ساتھ ولایت کو بھی پہچانیں گے، رسالت کو بھی مانیں گے اور توحید کو بھی جانیں گے، اور پھر کوئی توحید کا انکار نہیں کرے گا کہ ہم نے نہیں دیکھا۔ لوگوں کی سمجھ میں حکمت آئی، لوگ آنے لگے، مجمع لگنے لگا۔ اب یہاں پہ اپنی نیو جنریشن کو ایک بات دے دوں، تمام مکاتب فکر کا اکثر ٹی وی پہ، ریڈیو پہ، اخباروں میں، رسالوں میں ایک مخفف نام لکھا ہوا ہوتا ہے، فقہ جعفریہ، اور سب یہ کہیں فقہ جعفریہ کیوں؟ تو بڑی چھوٹی سی تعلیم دے کر اپنے موضوع کو آگے بڑھا دوں گی معذرت کے ساتھ۔ فقہ جعفریہ، فقہ کے معنی ہے راہ ہدایت، اور تمام کائنات یہ جانتی ہے کہ جو فقہ جعفریہ سے منسلک ہوتے ہیں وہ ہدایت پا رہے ہیں ان صادقین سے جن کے صداقت اور علم کو دیکھ کر، جن کے علم کی ایک خط دیکھ کر عیسائی نے کہہ دیا تھا کہ اب ہم ان کے سامنے تا قیامت تک نہیں آ سکتے، بلکہ اس کے بعد بھی کبھی نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ وہی ہیں جن کا ذکر انجیل میں ہوا ہے۔ اس لیے عزیزان محترم، فقہ جعفریہ راہ ہدایت کا وہ مرکز جو صراط مستقیم کی طرف مسلسل گامزن ہے، اور ہمارے ائمہ معصومین علیہم السلام نے ہدایت دی ہے۔ موضوع کو بہت مختصر کر رہی ہوں۔ پہلی جامعہ کا آپ کو پتہ چل گیا، مولا کی تعلیم کا انداز بھی آپ کو پتہ چل گیا۔ اب دوسرا انداز دیکھیے، یہ وہ انداز ہے جو ذہن کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ ہم کسی جامعہ میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی مدرسے میں، کسی اسکول میں جب ایڈمیشن لیتے ہیں تو ہر سبجیکٹ کا، ہر موضوع کا استاد الگ الگ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر 900 شاگرد ہیں، ایک کلاس روم ہے، اور 9 برس کا صادق سب کے سامنے ظاہر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اور مولا نے 3 سال کے اندر اس جامع سے 4000 شاگردوں کو تعلیم دے کر یہ کہا کہ جاؤ زمانے میں پھیل جاؤ، جنگل میں جاؤ، ویرانے میں جاؤ، دنیا میں جاؤ، وہ دنیا جو جاگ رہی ہے، وہ نہیں جو قوم سو رہی ہے۔ ہر جگہ جاؤ، ہر جگہ پھیل جاؤ، سوئے ہوئے کو بھی جگاؤ، جو جاگ رہا ہے اس کو مزید جگانے کی کوشش کرو، ہر جگہ جاؤ، پھیل جاؤ اور تعلیم دو۔ جس کو جتنی ہدایت پانی ہوگی وہ منسلک اس کاروان کے ساتھ ہوتا چلا جائے گا۔ لوگوں نے کہا تعلیم کی تعریف کیا ہے؟ مولا نے کہا تعلیم کی تعریف یہ ہے کہ اس کو سمجھو، سمجھ کے اس باب تک آؤ جو علم کی دہلیز ہے، اور اس علم کی دہلیز سے العلم کے باب میں داخل ہو جاؤ تاکہ تمہیں شہر مل جائے اس مذہب کا، اس دین کا جو دین اسلام ہے اور مذہب شیعہ ہے۔ مذہب شیعہ وہ جو میرے جد علی علیہ السلام کا شیعہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اور اس درسگاہ سے، اس یونیورسٹی سے، اس جامعے سے مولا نے مستقل بائیولوجی بھی پڑھائی، کیمسٹری بھی پڑھائی، حساب بھی پڑھایا، زبانیں بھی سکھائیں۔ ہر زبان جو آج کل کے دور حاضر کے اندر انٹرنیشنل زبان ہو یا کسی بھی ملک کی اپنی ثقافتی زبان ہو، مولا نے ہر زبان کی تعلیم دی۔ باب مدینۃ العلم کا پوتا۔ اور جس وقت یہ تعلیم عام ہونے لگی تو لوگ آ کے مولا سے سوال کرتے۔ 2 واقعے آپ کو پیش کروں گی اور مختصراً شہادت کی طرف بڑھ جاؤں گی۔
ایک شخص ہندو آیا، مجمع کو دیکھا، ہاتھ اٹھایا، کہا مولا میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں اور میں تعلیم لینا چاہتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ مولا نے کہا بیان کرو۔ کہا میں اللہ کو نہیں مانتا کیونکہ میں نے نہیں دیکھا۔ کہا ٹھیک ہے، نہیں مانو۔ کہا ٹھیک ہے، میں پھر تعلیم ایسے ہی حاصل کروں گا کہ میں اللہ کو نہیں مانوں گا۔ امام مسکرائے، کہا دین میں جبر نہیں، کوئی قید نہیں۔ 7 دن تک وہ مولا سے تعلیم حاصل کرتا رہا، اور 7ویں دن وہ ایک پتھر پہ بیٹھا ہوا کچھ بیج کوٹ رہا تھا، یا یہ کہیں گھس رہا تھا۔ تو مولا صادق علیہ السلام تشریف لائے اور آ کے پوچھا کیا کرتا ہے؟ کہا کہ آپ نے بتایا تھا یہ بیج شفا کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جلدی امراض کے لیے استعمال ہے ان کا، تو مولا میں اس کو گھس رہا ہوں تاکہ اس سے پھر میں دوا بنا سکوں اور لوگوں کا علاج کر سکوں۔ مولا نے کہا میں نے تجھے 7 دن تک تعلیم دی ہے، تو چلا تیرا ایک امتحان لیتا ہوں۔ کہا بالکل، تجھے تمام اسباق یاد ہیں؟ کہا ہاں یاد ہیں، آپ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ مولا نے کہا یہ جو بیج تو کوٹ رہا ہے، جن کے صفوف سے تو علاج کرے گا، وہ بیج دنیا میں پہلے آئے یا درخت؟ تو مولا کا چہرہ دیکھ کے کہتا ہے درخت۔ مولا نے کہا اچھا، وہ درخت جس بیج سے اگا وہ بیج کہاں سے آیا؟ تو کہتا ہے پہلے بیج آئے ہوں گے۔ تو مولا نے کہا اچھا، اگر بیج پہلے آئے ہیں تو بیج کس درخت سے ظاہر ہوئے؟ اب بغور مولا کا چہرہ دیکھا، اس کے ماتھے پہ فکر کی پریشانی نمودار ہوئی۔ مولا کا چہرہ نور علی نور کی کیفیت بیان کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر تفکر کرنے کے بعد کہتا ہے سب سے پہلے بیج آئے۔ مولا نے کہا وہ کیسے؟ کہا زمین کے اندر کچھ مادے ہیں، جو مادے آپس میں جب ملتے ہیں، ملنے کے بعد کچھ ایسے عناصر زمین اگل دیتی ہے، یا یہ کہیں زمین سے وہ عناصر ظاہر ہوتے ہیں، جن کو تجزیہ کرنے کے بعد، تجربہ کرنے کے بعد، تحقیق کرنے کے بعد بتایا جاتا ہے کہ یہ بیج اس درخت کے لیے ضروری ہے، یہ بیج اس درخت کے لیے ضروری ہے۔ مولا نے مسکرا کے کہا تو نے ان مادوں کو دیکھا ہے؟ اب اس نے مولا کا چہرہ بڑے غور سے دیکھا، چہرے پہ وہ نور اس کو ظاہر ہوا جو نور اس نے کبھی دیکھا نہیں تھا، اور اس کے ذہن میں وہ شرط دوبارہ گونج اٹھی جس شرط کے تحت یہ تعلیم حاصل کرنے آیا تھا کہ میں نے اللہ کو نہیں دیکھا تو میں اس پہ یقین نہیں رکھتا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نمودار ہوئے، مولا کی لسان صدق سے یہ جملے واضح ہوئے، مادوں کو دیکھا نہیں تو یقین کرتا ہے، اور جس پہ تجھے یقین رکھنا چاہیے اس پہ یقین نہیں کرتا۔ جس نے ان مادوں کو حرکت دی اس پہ تیرا یقین کامل نہیں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو مولا کے پیروں پہ رکھا اور سر کو جھکا کے کہتا ہے مولا اب جو میں کرنے والا ہوں وہ ساری زندگی، ساری دنیا تا قیامت تک یاد رکھے گی۔ اس نے اپنا سر مولا کے قدموں میں رکھ دیا اور کہنے لگا سبحان اللہ، آج یقین ہو گیا کہ وہ رب کیسا ہوگا جس کے اتنے پیارے پیروکار ہیں، اتنی مودت معرفت رکھنے والے، یہ باب العلم کے وارث ہیں۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، مولا سے محبت کرنے کا دعویٰ لوگ ہر زمانے میں کرتے رہے۔ ایک زمانہ یہ بھی آیا
کہ شاگردوں کی تعداد اتنی بڑی کہ ہندو شاگرد آیا. اور ہندو شاگرد کیسے آتا ہے؟ جو مصر میں رہتا ہے. اور اس نے مولا کی تعلیمات کا ذکر وہاں سنا، سن کے مسلمان ہوا، اور ایک دن غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی. وہاں کے علماء کے پاس پہنچا، بہت غلط باتیں ہوئیں، دل مرجھا گیا. پھر ایک امنگ آئی کہ مولا کے پاس آئے. یہ حجاز آیا، مدینے پہنچا، جا کے پوچھا وہ صادق آل محمد کہاں موجود ہیں؟ میں ان سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. لوگوں نے کہا تخت پہ موجود ہے. تخت پہ عیاش بیٹھا ہوا تھا. مولا کے جگہ بیٹھ کے ہذیان کہہ رہا تھا. اس نے کہا تیری کیا مراد ہے، مجھ سے بول. کہا میرا ایک مسئلہ ہے. اس نے مسئلہ بیان کیا. اس نے کہا رات میں تمام علماء کی محفل یہاں پہ منعقد ہوتی ہے، وہ آئیں گے، تم اس سے اپنا سوال کرنا، وہ جواب دیں گے. اب جیسے ہی تمام لوگوں کا آنے اور جانے کا وقت ہوا، یہ مستقل دربار میں بیٹھا ہوا لوگوں کا تماشا دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں کہہ رہا تھا یہ کون سا دربار ہے؟ وہ تعلیمات تو بہت الگ ہیں، یہ دربار کے لوگ بہت الگ ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتا، فیصلہ کر نہیں پاتا، لیکن پھر بھی کچھ کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ مجھے جواب تو ملے. تمام علماء پہنچ گئے. وہ عیاش بھی بیٹھا ہوا تھا. کہنے لگا میرا سوال ہے، میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، اب آپ بتائیے کیا فتویٰ ہے؟ اتنے غلیظ اور فرسودہ وہاں پہ فتوحات دیے گئے، غلط باتیں کی گئیں. اس کا دل غم و غصے سے لرز اٹھا اور اس کی آنکھیں اور اس کے زبان آگ برسانے لگی. کہنے لگا عجیب دین ہے، سمجھ نہیں آتا. سننے میں تو تعلیمات بہت اچھی تھیں، دیکھنے کے اندر کچھ اور ہی نظر آتا ہے. یہ دربار سے غلط جملے کہتا ہوا غصے میں باہر نکلا. یکدم اس کے ہاتھ پہ ایک محبان اہل بیت کے ادنا فرد نے ہاتھ رکھا اور کہا تجھے غصہ بھی آتا ہے، تو سوال بھی کرتا ہے، تجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ وہ تعلیمات نہیں، تو اچھے اور برے کی پہچان تو کر لے. جب تیرا یہ دل کہہ رہا ہے کہ یہ وہ نہیں، تو جس کی تعلیمات کو سن کے تو نے دین اسلام کو قبول کیا ہے، یہ تو سمجھ کہ جھوٹ کون کہہ رہا ہے اور سچ کا اعلان کون کر رہا ہے. یہ بات اس کے دل پہ بڑی مقرب گزری اور اس نے کہا تم سچ کہتے ہو، مجھے ان سے ملاؤ. وہ کہاں ہیں؟ اس نے کہا محلہ بنی ہاشم ہے، وہاں پہ وقت کے لوگوں نے، وقت کی حکومت نے مولا کو نظر بند کیا ہوا ہے. کہا میری ملاقات کرا سکتے ہو؟ کہا وہاں جانا منع ہے، میں تمہاری ملاقات نہیں کرا سکتا. کہا نیت ایسی ہے، نیت رکھ، اللہ تیری مشکل کو آسان کرے گا. عزیزان محترم، بہت مختصر کرتے ہوئے جانتے ہیں وہ مولا کی محبت میں 3 سال تک محلہ بنی ہاشم کے باہر بیٹھا رہا. ایک دن گریہ کر رہا تھا، گریہ کرتے کرتے دماغ میں مولا اپنے دماغ کے الفاظوں کو دل کی زبان دے رہا ہوں، کاش آپ کا دیدار ہو جائے. یکدم سامنے سے سبزی فروش کو آتے ہوئے دیکھا. سبزی فروش کو دیکھتے ہی اس کے دل میں ایک امنگ جاگی. کہا اے سبزی فروش کہاں جاتا ہے؟ کہا میں اس محلے میں سبزی دینے جا رہا ہوں. کہا تو ہمیشہ جاتا ہے؟ کہا ہاں ہمیشہ میں حجاز آتا ہوں اور تمام محلے میں دینے جاتا ہوں. کہا محلہ بنی ہاشم میں بھی دیتا ہے؟ کہا ہاں بالکل دیتا ہوں. اس کے دل میں ایک خیال آیا کیونکہ یہ کافی مالدار انسان تھا. اس نے کہا کہ تو مجھے ساری سبزی بیچ دے، یہ سبزی جس ٹوکرے میں رکھی وہ بھی بیچ دے، یہاں تک کہ اپنا لباس بھی بیچ دے. وہ شخص حیران تھا یہ کیا چاہ رہا ہے. کہا تو میرا لباس پہن لے، میں تیرا لباس پہن لیتا ہوں، میں بھی محلہ بنی ہاشم جاؤں، ہو سکتا ہے میرے مولا کا دیدار ہو جائے. اس نے بس نیت کی اور لے کر تمام چیزیں محلہ بنی ہاشم کے باہر
आवाज़ लगानी शुरू की। तमाम दरबार जो वहाँ खड़े हुए थे, फौज वहाँ खड़ी हुई थी, दरबारी करीब आए, कहा कहाँ है, ऐलान करता है, कहा मैं तो हमेशा यहाँ पे सब्जी दे के जाता हूँ। कहा इस महल्ले में, चल जा भेज दे। हर दरवाजे के बाहर कहता हुआ जा रहा था, दिल ही दिल में मौला मुलाकात कीजिए, मौला अपनी ज़ियारत कराइए। और सब्ज़ी का ऐलान कर रहा था, जिसने जो सब्ज़ी लेनी है ले ले, फिर मैं चला जाऊंगा, फिर मैं वापस नहीं आऊंगा। यकदम एक हवेली के दरवाजे के पास आके खड़ा हुआ, जिस हवेली का दरवाज़ा बहुत ज़्यादा था, बहुत गरीब था। इसके दिल ने इसको कुछ कहा, कुछ इल्हाम किया। अंदर से गुलाम ने दरवाजे को खोला। दरवाजे को जैसे ही खोलना था, गुलाम ने शख्स से कहा, मौला ने कहा है आज हम तुझसे खुद सब्जी खरीदेंगे। इसकी खुशी की इंतहा न रही, लेकिन फिर भी इसने अपने आप को छुपाया और अंदर पहुंचने के लिए कोशिश करने लगा। दोबारा खुद्दाम इसके पास आए और आके कहा, तुम अंदर नहीं जा सकते। कहा, खुद मुझे सब्जी के लिए बुलाया है, गुलाम को भेजा है, मैं तो सब्जी बेचने जा रहा हूँ। ये तड़प रहा था जैसे मछली बगैर पानी के तड़पती है। ये जैसे ही सहने मुबारक में आया, देखा एक शख्स जिसकी आंखें खून बरसा रही हैं, जो मुस्तकिल रो रहा है। वो क्या देखता है, आंखों से खून बरस रहा है, ये मुस्तकिल गिरिया कर रहे हैं। मौला के करीब आया, आके घुटनों पे हाथ रख के ज़ारो कतार रोने लगा। मौला ने उसके कान के पास आके कहा, गुस्से में दी हुई तलाक कभी तलाक नहीं होती, गुस्से में हलाल काम नहीं होता, हराम काम होता है। इस शख्स ने मौला का चेहरा देखा, कहा, मौला आप आंखों से आंसू क्यों, खून क्यों? कहा, तेरे आने से पहले इस दरवाजे पे ऐसा जुल्म हो चुका, दोबारा इस दर को आग लगाई गई, दोबारा हमें ताजियाने मारे गए। तूने अपनी ज़ियारत के लिए, तूने मेरी ज़ियारत के लिए इल्तिजा की थी, वक्त से मोहलत ली और तुझे ज़ियारत से मुशर्रफ किया। वो शख्स कहता है, कुरान जैसी किताब को कौन खामोश करा सकता है? मौला ने कहा, हमारे एतराफ़ में इतने दुश्मन हैं, इन दुश्मनों ने मेरे जद को चैन से जीने नहीं दिया। आइए अज़ादारों, मौला सैयद सज्जाद का मातम कीजिए। आइए अज़ादारों, मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का मातम कीजिए, क्योंकि ये वो वारिस है जिसने सानी आदम की सुन्नत पे चलते हुए, सानी बाकर के सुन्नत पे चलते हुए करबला को ज़ुबारा, मसाइब के अंदर यूं दोहराते हुए ज़िंदगी को गुजारा कि जिस वक्त मेरे दर को आग लगी और मैं कोने से बैठा हुआ था, गुलामों ने पूछा, मौला क्यों बैठे हैं, क्यों गिरिया कर रहे हैं? कहा, आज मुझे शाम गरीबा याद आ गई, जब मैंने अपनी माँ, फूफी, बहनों को सहन में दौड़ते हुए देखा। आज मुझे सकीना के तमाचे याद आ गए। आज मैं ये पुरसा भेजता हूँ हुज्जत के उस वलीउल असर को जो तवील मुद्दत के बाद ज़ाहिर होगा। तमाम अज़ादारों की तरफ से हम सब मिलके कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़न बिक़ज़ाइही तस्लीमन अम्र वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।